ایک اور سورہ نازل ہوا، سورہ نمل، 9واں سال شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہا ہے۔ مجھے یہ خوشخبری دکھتی ہے، دنیا والوں کے نزدیک بڑی خستہ صورتحال ہے، دنیا والے تو طنز کریں گے، تان کریں گے، دنیا والے ہر موقع پہ کرتے ہیں۔ ایک موقع آنے والا ہے مدینے میں، الائیڈ فورسز گھیر کر آ جائیں گی، احزاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک خندق کے پاس رہیں گے، بستی کے اندر جا نہیں سکیں گے۔ چند دن ایسے گزرے گئے کہ لوگ وہاں سے ہٹ نہیں سکیں گے کہ دشمن کیسے بھی خندق کو پار کر کے کہیں آ نہ جائے۔ تو لوگوں نے کیا کیا جملے کہے، صاحب یہاں پر تو ضرورت کو جا نہیں سکتے، اور چٹان کو ضرب لگاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایران فتح کرا دیا، روم فتح کرا دیا، یمن فتح کرا دیا۔ لوگوں نے فخرے کیسے، دنیا کی فتح کی بات ہو رہی ہے، ہم ضرورت کو نہیں جا سکتے۔ ارے دنیا والوں تم تو کچھ بھی کہو گے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ودن نو ٹائم، چلیے 9 سال کا شروع رکھ لیجئے، 4-5 سال اور گزار لیجئے، مدینہ جائیں گے، ہجرت کر کے جنگ بدر ہوگی، اسلام کی حکومت بن جائے گی۔ مدینے کے 10 سالوں کے اندر پوری سرزمین حجاز پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اللہ کا نظام جو قرآن میں بھیجا گیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، پورا نافذ ہو گیا۔ اور کیا چاہیے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے، سورہ نمل، چونٹی کی مثال دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ یہ پہلی چیز، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ ایک بڑی حکمت والی اور علم رکھنے والی ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ایک خوبی دی گئی سلیمان علیہ السلام کو، انہوں نے دنیا والوں سے صاف کہہ دیا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ اب اس میں سارے جانور آ گئے، ہر کسی کی بولی۔ سلیمان علیہ السلام کی فوج میں تمام جانور، درین چرین پرند، جن، انسان، سب کچھ شامل ہے۔ ہوا کو مسخر کر رکھا ہے، سمندری سفر مہینوں کا، ایک دن میں صبح جہاز جاتے ہیں، شام میں منزل پر پہنچے، شام میں وہاں سے چلے اپنے واپس گھر پر، ایک رات 1 دن کے اندر مہینوں کا سفر ہو رہا ہے۔ ایک بار فوج لے کر نکلے، آگے کے علاقے میں ایک وادی ہے جہاں چونٹیوں کی بستی ہے۔ ہمارے بڑے دیندار نے انکار ہی کر دیا، نہیں صاحب نمل کے معنی چونٹی نہیں ہے، وہ ایک قوم تھی۔ تو قوم روندی کیسی جائے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ گھوڑے انسانوں کو دیکھ کر، ان کے گھروں کو دیکھ کر اس کے اوپر سے چلتے ہوئے چلے جائیں گے؟ ہاتھیوں کا جھنڈ ہوگا تو بات ہوگی، سامنے گھوڑے ہیں، دیگر اور جانور سارے کے سارے ہیں۔ خالت نملتوں، اب یہاں پر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ وہ چونٹی نے کہا، تمام چونٹیوں سے کہا، ملکہ نے، کہ فوری اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان اور اس کی فوج میں کہیں رون نہ ڈالے۔ کئی میل دور ایک چونٹی کچھ کہہ رہی ہے، سلیمان علیہ السلام سنیں، فتبسم ضاحکا قولیہا، بے اختیار لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حالی موالی سامنے ہیں، آپ کے پورے درباری سامنے، پوچھتے ہوں گے حضرت اچانک کوئی بات نہیں ہے، کوئی لطیفہ نہیں ہوا، کوئی منظر نہیں دکھا، کس چیز کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں آپ، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ پوچھا ہوگا یقیناً، بتایا گیا۔ فوری پہلے تو اللہ سے دعا کی، ربی اوزنی ان اشکرک نعمتک التی انعمت علی، پروردگار مجھے قابو میں رکھ، کیا نعمت دی ہے۔ چونٹی بات کرے، اس کی آواز مجھے سنائی دے رہی، سمجھ میں آ رہی بات کہ میں شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ پر، میرے والدین پر کی ہیں، اور مجھے توفیق دے کہ وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ پھر ایک بار دربار سجائے بیٹھے، بادشاہ جب حکم دے دربار تو سارے درباریوں کو آنا پڑتا ہے، یا پرائر آپ کو پرمیشن لینا پڑے گا۔ اب دیکھا ایک سیٹ خالی ہے، پرندہ ہے، لوگوں نے، ہمارے دینداروں نے، بعض دینداروں نے اس کا بھی انکار کر دیا، نہیں صاحب یہ پرندہ نہیں ہے، انسان تھا، ہدہد۔ اب دیکھیے پرندہ ہے، اندر آیا تو اجازت لینا چاہیے، نہیں، اڑتا ہوا آیا، اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور سلمان علیہ السلام سوچ کہ میں نے جب دربار طلب کیا، یہ بغیر اجازت کہاں غائب ہے؟ وہ آیا اور آ کر صاف صاف کہہ رہا ہے، احطت بما لم تحط به خبر، میں وہ خبر لایا ہوں جس کی آپ کو نیوز نہیں ہے حضرت، حالانکہ آپ پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور میں سوا کے علاوہ جئتک من سبع بنبأ یقین، آپ کے پڑوس کا جو ملک ہے وہاں کی خبریں لے کر آیا ہوں۔ وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، ملکہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی نعمتوں سے سوارا، اس کا تخت بہت ہی شاندار ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا پرستش کرتی۔ اب بتائیے، آپ کو اطلاع ہے؟ آپ تو نبی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جیسے ہی اطلاع ملے کہ پڑوس والے خدا کے علاوہ، خدا وحدہ ذوالجلال کے علاوہ سورج کی پرستش کرتے، فوری بھروسہ بھی نہیں کرے، صاف صاف کہنے لگے کہ بھائی ہمارا خط لے جاؤ، اور ابھی معلوم ہو جاتا ہے تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور جب ملکہ عبادت کے لیے نکلے اس کے سامنے ڈراپ کر دیا اور آ جاؤ، ذرا ہٹ کے دیکھتے رہنا وہ کیا کر رہے۔ پرندے نے جا کر حدود نے خط گرا دیا، فوری ملکہ کہنے لگی یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے سرداروں میری طرف بڑا معزز خط بھیجا ہے، انہ من سلیمان، یہ اس کو بھی اطلاع ہوگی، قریب کے علاقے میں سلیمان ہیں، ایک بڑے بادشاہ حکومت کر رہے ہیں، شاید نام نہ بھی معلوم ہو، خط کے اندر لکھا ہوا انہ من سلیمان، سلیمان کی طرف سے، اور یہ خط شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس رحمان اور رحیم کی طرف سے جو خالق کائنات ہے، رب العرش عظیم کا مالک ہے۔ ایک ہی جملہ، وقت کے نبی کو جب اقتدار مل جائے، پاور ان کے ہاتھ میں ہو، تو دشمنوں کو، غیر اللہ کو پوجنے والوں کو ایک ہی دم کی اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اللہ کے فرما بردار بن کر فوری میری خدمت میں حاضر ہو جاؤ، نو بارگین، نو چوائسز، نو کنڈیشن، کچھ نہیں، ایک ہی شرط، مسلمان بنو آ جاؤ ورنہ فوج لے کر چڑھائی کر دوں گا۔ اس دور کی عورت ملکہ حکمران بڑی سمجھدار تھی، آج ہم مسلمانوں کے ہاں ایسے ذمہ دار لوگ نہیں پائے جاتے۔ آج ہمارے لوگوں کا کیا ہے، میں ہوں نا، مشورہ نہیں کریں گے کسی سے، میں ہوں، میں فیصلے کروں گا، ایک آدمی۔ حالانکہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے اپنے لیے جو خلافت پسند کی، اس میں شورائیت ہے۔ حضرت ایک موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ آپ خالد بن ولید کو ہٹا دیجئے اور میں جا کر ان کی جگہ پر فوجوں کی قیادت کروں گا۔ حضرت صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ شورا نے غور کیا، شورا نے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے کو رد کر دیا، نہیں جا سکتے۔ حضرت عمر اس وقت مرکز چھوڑ کر نہیں جا سکتے، خلیفہ وقت کو ان کے مشوروں کی سخت ضرورت ہے۔ اب بتائیے، یہ ہوتی ہے شورا کہ امیر کو بھی اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ ماتحتوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ جو اپنی حیثیت ہے وہ بتا دیں، نحنو قالو نحنو اولو قوت و اولو باس شدید، ہم بڑے طاقتور ہیں، مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، تیاریاں بھی پوری ہیں، والامر الیک، لیکن فیصلہ فائنل آپ کا ڈیسیشن بادشاہ کی حیثیت، ملکہ کی حیثیت سے آپ کا فانظری ماذا تأمرون، آپ کو کیا حکم ہے۔ ملکہ بڑی سمجھدار تھی، اس نے صاف صاف کہا، بادشاہ جب کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو جب جنگ ہوتی ہے، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، فرض کر لو آنے والا جیت گیا، یہاں کے باشندوں کو، عزت والوں کو وہ ذلیل کر دے گا، کھیتیاں باڑیاں تباہ ہو جائیں گی اس دور کے لحاظ سے، اور اسے کیا معلوم مسلمان کیا کرتے کیا نہیں کرتے۔ البتہ میں تحفے بھیجنے کی کوشش کر، بہرحال اس نے مسئلے کو ایک کیا، جیسے ہی قاصد تحفے لے کر پہنچے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، جو کچھ دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، مزید نہیں چاہیے۔ فوری جاؤ، جا کر کہو کہ مسلمان بن کے آتے ہیں یا فوجیں لے کر، وَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ، فوجیں لے کر میں چڑھائی کر دوں گا۔ پھر اپنے درباریوں کی طرف متوجہ کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کا، فوری جا کر اس کا تخت اٹھا کر لائے۔ عفریت جنوں میں سے ایک تھا، اس نے کہا کہ میں قوی بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، بس آپ دربار ختم کر کے اٹھیے، اپنا پورا کام کیجئے، دربار ختم ہونے تک میں یہ تخت کو لے کر آؤں گا۔ لیکن ان کے دربار میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عندہ علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا، اب اللہ جان اللہ عالم کس قسم کا علم تھا، اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ تو وہ صاحب، ان کے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے آصف برقیہ، ان کو بڑا خصوصی علم تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ پلک تو جھپکی آپ، جیسے ہی انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی، یعنی آنکھ بند ہوئی اور یوں کھلی، ایک سیکنڈ کے اندر تخت سامنے رکھا ہوا ہے، فلما راؤ مستقرا عندہ، سامنے رکھا ہوا ہے، قال ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے کہ میرے درباریوں میں بھی ایسے ایسے لوگوں کو یہ قوتیں صلاحیتیں اللہ نے دیا۔ اصل میرا رب چاہتا ہے لیبلونی، میرا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکرو ام ابکرو، میں شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان، اور جو کوئی شکر اللہ کا ادا کرے گا اپنے لیے اچھا کرے گا، اللہ پر احسان نہیں کرے گا۔ ومن کفر، اور جو کفر کرتا ہے
غرور تکبر کرتا ہے. فإن ربی غنی کریم، اللہ بے نیاز ہے ایسے لوگوں سے. کہنے لگے کہ اب تخت کو ملکہ آ رہی ہے، انہیں بھی اندازہ ہو گیا، تخت کو محل میں سامنے رکھ دو، دیکھیں گے ہدایت ملتی نہیں ملتی. جیسے ہی ملکہ محل میں داخل ہوئی، پوچھا کہ بھائی یہ تخت کس کا ہے؟ ملکہ حیران ششدر دنگ رہ گئی کہ سپاہیوں کی محل کی نگرانی کے اندر موجودگی کے باوجود میرا تخت تو یہاں پر ہے، کانہو، یہ تو میرا ہی ہے. پھر کہنے لگی کہ آپ کے بارے میں جو ہمیں اطلاعات ملی تھی، ہمارا دل کسی طریقے سے پہلے سے راضی تھا، وہ کننا مسلم میں، ہم تو فرما بردار بن کر آئے، لیکن ابھی بھی ذرا تھوڑا شش و پنج رہتا ہے. فرمایا کہ چلیے ذرا محل کی سیر کریں. دربار میں سے نکل کر جب کھلے صحن میں آئے تو ملکہ نے نیچے جب دیکھا تو اسے اپنا عکس نظر آیا، تو اس نے سمجھا کہ نیچے شاید پانی ہے، فوری اپنے پینچے اٹھا لیے، پنڈلیاں کھل گئیں. سلیمان علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے کہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے، گلاس انڈسٹری سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بن چکی ہے، اور آپ ایک گلاس کے کمرے میں کھڑے رہ کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر دیکھ رہے تھے. آج جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر اپنے سامنے گلاس کے بلٹ پروف جو گلاسز لگا کے تقاریر کرتے ہیں نا، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کیسا کریں، لیکن جان کا خوف یہ ہے کہ بلٹ پروف ہے، شیشے میں سے آر پار پورا دکھ رہا ہے. اب اس ملکہ کو احساس ہوا کہ جو چیز ظاہر میں نظر آتی ہے حقیقت وہ نہیں ہے، اور جو نظر نہیں آتی بسا اوقات وہ حقیقت ہوتی ہے. فوری کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنے اب تک نفس پر ظلم کیا کہ تو خالق کائنات ہے، میں تیری مخلوق کو پوجتی رہی، چاند تاروں کو. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، حضرت سلیمان کے ساتھ میں رب العالمین پر میں ایمان لاتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں پھر حضرت صالح علیہ السلام کا پھر دوبارہ ذکر کیا، مختلف کہ قوم کو سمجھا رہے ہیں برائیوں سے رکو، نیکی کا کام کرو، لیکن قوم کا حال یہ ہے کہ نہیں، اب بڑے نیکی کی باتیں ہمیں بتا رہے، ایک دن اس کا خاتمہ. برائیوں پر ٹوکنے پر قوم کے لوگ برداشت بھی نہیں کر سکتے، آدمی کو مارنے تک چلے جاتے، قتل کر دینا چاہتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وہ مکروا مکرن وہ مکرنا مکروں، وہ اپنی چال چل رہے تھے، ہم اپنی تدبیریں کر رہے تھے. آخرکار ہم نے کیا کیا؟ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، اور آج ان کے گھر الٹے پڑے ہوئے ہیں، اوندھے پڑے ہوئے ہیں. یہ نشانیاں ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم فحاشی میں مبتلا تھی، مردوں کو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کرتی تھی. جب وقت کے نبی نے منع کیا تو صاف صاف کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط اور اس کے گھر والوں کو فوری یہاں سے نکال دو. بڑے نیک اور متقی، انہم اناس یتطہرون، بڑے نیک اور بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ہم کو جو چیز کی خواہش ہے. اب یہاں سے مسئلہ پھر کائنات پہ غور و خوض کا ہے. کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا جس سے اناج غلے ترکاریاں ہیں؟ خدا کے علاوہ کوئی اور ہے جو اس کاموں میں شریک ہوتا ہے؟ کون ہے جو زمین کو جائے قرار بناتا ہے، اس کے درمیان سے دریا ندیاں روانہ کی ہیں، پہاڑوں کی میخیں گاڑی ہیں، پانی کے سمندر کے 2 ذرے ذخیرے ہیں جو آپس میں ملنے نہیں چاہتے، بیچ میں اللہ نے ایسا حاجز، ایسی روک لگا کے رکھی. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ دعا میری اور آپ کی بھی سنی جائے گی، شرط ایک ہی ہے، پورے خلوص دل کے ساتھ اسے پکارے. ہم تو پکارتے ہیں کہ شاید سن لیں گے اللہ میاں، بلکہ ہماری توقعات غیروں پر زیادہ ہوتی ہیں، اللہ پر کم ہے. تو اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کون ہے جو صحراؤں میں اور سمندروں میں رات کو تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور دوبارہ اس کو ری سائیکل کر کے پیدا کرے گا؟ جو آسمان سے رزق دینے والا کوئی اور ہے اس کے علاوہ؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، بنی اسرائیل کو بھی ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کیوں یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے؟ مکے میں تو بنی اسرائیل رہتے نہیں ہیں. مکے والے سارے تاجر پیشہ لوگ ہیں، یہ سفر کر کے جاتے ہیں تو ان کے 2 اہل کتابوں سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے والے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے ملاقاتیں مدینہ میں عرب میں ہو جاتی ہیں. مدینہ پہ 3 قبیلے ہیں، خیبر میں کئی قبیلے ہیں. اب جب فلسطین جاتے ہیں، شام کی طرف جاتے ہیں، عیسائیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی
حقیقت ان کے بارے میں بہت ساری حقیقتیں بتائی ہیں جو جن میں ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. اور اگر یہ مکے والے آپ کی بات سننا نہیں چاہتے فتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجئے. انک علی الحق مبین، آپ یقیناً حق پر ہے، اور آپ انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء، آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے نہ وہ ان کو آپ بات پہنچا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں یا جو اندھے بنے رہنے کو پسند کرتے ہیں. قیامت جب آئے گی تو اس قیامت سے پہلے زمین سے ہم ایک جانور نکالیں. اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، جس علاقے میں بھی جائے گا وہاں کے مقامی لوگوں کی زبان میں بات کرے گا. یہ چیزیں آپ کو بڑی کامن ہیں، کارٹونز بن چکے ہیں. یہ کارٹون جو بالکل مسالے ہیں، ٹیپ کے اندر ہوتے ہیں اور مختلف زبانوں میں ڈب کر کے دنیا والوں کو بتائے جا رہے ہیں. ایک تو اب اللہ، جب دنیا والے کر سکتے ہیں تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ہوگا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کیجئے، آپ بتا دیجئے دنیا والوں کو مجھے حکم دیا گیا ہے اس گھر کے، کعبے کے رب کی جانب سے کہ میں مسلم بن کر رہوں. وہ ان اتلو القرآن، یہاں پر رسول اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کر سناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سنایا جب تک آپ دنیا میں رہے. جب آپ نے دنیا چھوڑ کر اللہ کا حب اختیار کر لیا، اس کے بعد میں یہ حکم میرے اور آپ کے لیے ہے، پڑھ کر قرآن سناؤ. ہمیں دیکھنا کیا ہے؟ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت پائے گا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی. وَمَنْ ضَلَّ، اگر وہ کوئی گمراہ ہوتا ہے فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، ہم تو صرف خبردار کرنے والے ہیں. اب آخری میں اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے. ان قریب، ویری شارٹلی، اور ویری شارٹلی 1400 سال گزر چکے ہیں. انسان کائنات کے دور دراز علاقوں میں تسخیر کر رہا ہے. سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، یہ آیات اللہ وہ نشانیاں بتائے گا کہ اس کی وحدانیت پر یقین آ جائے گا. لیکن لوگ ہٹ درم ہیں، اسلام کے، اللہ کے خاتم النبیین کے اور اللہ کی کتاب کے دشمن ہیں. وہ جان بوجھ کر مخالفت کر رہے ہیں. ان تک بھی پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، پہلے اپنے بھٹکے بھائیوں تک، اس کے بعد غیر مسلموں تک جو بات سننا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو بھی اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے، دوزخ سے بچائے، جنت میں جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.